اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ جی ترجمہ کون سا ترجمہ مطلب ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ مسلمانوں کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کروڑوں مرتبہ اسلام کا دعویٰ کرے، اگر وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین نہیں مانتا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے جو حضور کا منصب بیان کیا ہے خاتم النبیین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا یہی معنی بیان کیا کہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سنن ابی داؤد کے اندر 4252 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے شخص آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی فرمایا، صحابہ اکرام نے اس کا معنی یہی سمجھا، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، امت کے مفسرین، تمام مسلمانوں نے یہی معنی سمجھا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ لغت عرب اٹھا کر دیکھ لیں، مفسرین کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ قاضی ایاز مالکی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتاب کی جلد 2 صفحہ نمبر 278 پہ لکھتے ہیں، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ، امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ اس آیت کو، اس کلام کو اس کے ظاہر پر محمول کریں گے، وَأَنَّ مَفْهُومَهُ الْمُرَادُ مِنْهُ دُونَ تَعْوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصٍ، اور اس کا وہی مفہوم مراد ہوگا جو بغیر تعویل و تخصیص کے ہے۔ فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا قطعا اجماعا و سمعا، ہر وہ طائفہ اور گروہ جو اس آیت کا کوئی مفہوم بگاڑے، اس میں تعویل و تخصیص کرے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ قطعا اجماعا سمعا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ لیکن مرزا جہلمی نے قادیانیوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے ایک باطل اور مردود دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ ترجمہ غلط ہے، اور آپ کے علماء نے یعنی مسلمانوں کے علماء نے یہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہے اور قادیانیوں نے اس کا ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ مرزا جہلمی کا یہ دعویٰ ایسا باطل و مردود ہے جو امت کے اجماع کے خلاف ہے، مفسرین کی تفاسیر کے خلاف ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کروں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہے، اور مفسرین سے لے کر اہل لغت اور قادیانیوں کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ثبوت موجود ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ یہ تفسیر کی مشہور اور مستند کتاب ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ ابن دعامہ تابعی سے تفسیر نقل کی، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخرہم یعنی نبیوں کے آخر میں آنے والے۔
علامہ راغب اصفہانی کی کتاب المفردات فی غریب القرآن، اس میں علامہ راغب اصفہانی اسی آیت کو ذکر کرتے ہیں، وخاتم النبیین لأنہ خاتم النبوہ ای تممہا بمجیئہ۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر نبوت کو ختم کر دیا، یعنی مکمل کر دیا حضور کے آنے پر۔ نبی کریم علیہ السلام جب آگے تو حضور کے آنے پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب یہ علماء کے بیانات موجود ہیں، اور اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھے کہ قادیانی بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور مرزا جیلمی بھی ان کے دھوکے کا شکار ہو کے مسلمانوں کو اپنے دھوکے کا شکار کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ جو آپ کے علماء نے کیا ہے وہ غلط ہے، اور قادیانی اس کا ترجمہ صحیح کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم لغت عرب کو بھی دیکھتے ہیں تو خاتم تا کے زبر کے ساتھ بھی اگر استعمال ہو تو خاتم کا لفظ یہ دو معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے خاتم کا مہر، اور دوسرا خاتم کا معنی ہے آخر۔ خاتم یا ختم، اس کی نسبت اضافت جب کسی قوم یا جماعت کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آخرہم، جب قوم کی طرف۔ اب خاتم النبیین، خاتم کی اضافت النبیین، نبیوں کی جماعت کی طرف ہے، تو یہاں معنی ہے خاتم النبیین اے آخر النبیین، یعنی نبیوں کے بعد میں تشریف لانے والے۔ اس سلسلہ میں لغت کی جو مشہور کتابیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی ضخیم کتاب ہے علامہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب۔ اس میں علامہ ابن منظور افریقی نے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 1101 پہ اس کا معنی لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ خاتمہم و خاتمہم آخرہم، خاتم اور خاتم دونوں کا معنی یہاں کیا کیا؟ آخرہم، یعنی آخر میں آنے والے۔ اور لکھتے ہیں والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم اور خاتم نبی کریم علیہ السلام کے اسماء ہے۔ وفی التنزیل العزیز ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم، قال وقد قرئ وخاتمہ، یعنی اس کو خاتم بھی پڑھا گیا اور خاتم بھی پڑھا گیا ہے۔ معنی یہ ہے نبی کریم علیہ السلام سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور یہ دوسری لغت کی کتاب القاموس المحیط، جلد نمبر اس کی 4 صفحہ نمبر 102 پہ اس کا معنی کیا ہے آخر القوم، یعنی قوم کے آخری۔ تو لغت عرب کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح موجود ہے کہ جب خاتم کی اضافت قوم اور جماعت کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری۔ اور اس بات کو قادیانیوں کی دوسری جماعت جس کو جماعت احمدیہ لاہور کہا جاتا ہے، اس کے بانی اور سرپرست محمد علی مرزا نے اپنی کتاب النبوۃ فی الاسلام کے صفحہ 85 پہ لکھا اور کہا لفظ خاتم کے معنی مہر بھی ہیں اور آخری بھی، مگر جب خاتم کا لفظ کسی قوم کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی صرف آخر ہی آتے ہیں۔ چنانچہ لغت اس پر شاہد ہے کہ خاتم القوم کے معنی آخرہم ہیں اور کچھ نہیں، پس خاتم النبیین کے حقیقی معنی سوائے آخری نبی کے اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ یہ قادیانی لکھ ہے، لاہوری گروپ کا بانی، اور اسی کی تفسیر ہے تفسیر بیان القرآن، جلد نمبر 3 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر کرتے ہوئے محمد علی نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہے اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے، یعنی ان میں سے آخری ہونا۔ پس نبیوں کے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں، یہ قادیانی کہہ رہا ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جب وہ مسیح موعود اور مجدد اور ملہم اور مفہم اور محدث ہونے کے دعوے کر رہا تھا، اس وقت مرزا قادیانی بھی خود اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ خاتم کی جب اضافت ہوتی ہے جماعت کی طرف تو معنی اس کا ہوتا ہے آخر۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی
کتابوں اور اس کے رسائل کا مجموعہ ہے، 23 جلدوں میں قادیانی نے شائع کیا ہے روحانی خزائن کے نام سے۔ اس کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 479 پہ مرزا قادیانی اپنی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہاں خاتم الاولاد خود مرزا قادیانی مانا ہے کہ یہاں خاتم الاولاد کا معنی کیا ہے؟ آخر میں پیدا ہونے والا، آخر میں آنے والا۔ اور یہ دوسرا والا مرزا غلام قادیانی کا روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 لکھتا ہے، خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ یہاں خاتم الخلفاء کا معنی مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ آخر میں آنے والا۔ اور یہ مرزا قادیانی کا ایک اور حوالہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200 پر موجود ہے۔ آیت ختم نبوت کو مرزا غلام قادیانی نے ذکر کیا اور لکھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے بغیر استثناء کے۔ وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان لا نبی بعدی کے اندر واضح طور پہ طالبین کے لیے اس کی تفسیر بیان فرما دی۔ وَلَوْ جَوَّزْنَا ظُهُورَ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَجَوَّزْنَا انفتاح باب وحی النبوۃ بعد تغلیقها۔ کہتا اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو جائز مانے تو ہم نے تو نبوت کا دروازہ، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد اس کے کھولنے کا جواز کیا۔ وَهَذَا خُلْفٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ، جیسا کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَدْ انقطع الْوَحْيُ بَعْدَ وفاتہ وختم اللہ بہ النبیین۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، حضور پر نبوت کو ختم کر دیا، تو حضور کے وصال کے بعد جب وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے، ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو مرزا غلام قادیانی نے اس میں اس بات کو تسلیم کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد لا نبی بعدی کا واضح معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور یہ اس سلسلہ میں آخری حوالہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ جو روحانی خزائن ہے، اس میں ازالہ اوہام جو اس کا رسالہ ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431 روحانی خزائن کے اندر موجود ہے۔ لکھتا ہے 21ویں آیت یہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اگرچہ مرزا غلام قادیانی اس بات کا رد کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں نہیں آئیں گے، لیکن ان عبارات کے اندر مرزا غلام قادیانی اس بات کو بھی تسلیم کر چکا اپنے لفظوں کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والے، اور حضور سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ قادیانیوں کی کتابوں سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہی مسلمانوں کا اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے۔ اگرچہ پھر مرزا غلام قادیانی نے اس عقیدے کو چھوڑا
اور خود اس بات کا اعلان کیا. یہ اس کی کتاب کا مجموعہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر اس کا 231. اس پر یہ لکھا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور صفحہ 207 پہ لکھا کہ یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی، یعنی نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پھر اس نے محمد بھی کہا، رسول بھی کہا، اور یہ دعویٰ کیا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. یہ دعویٰ نبوت اس نے کیا اور پھر اعلان نبوت بھی اس نے کیا. لیکن مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتابوں کے اندر اس کی پہلی تحریریں اس بات پر بالکل واضح ثبوت موجود ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور اسی بات پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے. لیکن مرزا جیلمی جو ہے وہ اس قدر دیدہ دلیری اور اس قدر سینہ زوری سے مسلمانوں کی عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ آپ کے علماء نے آیت ختم نبوت کا معنی آخری نبی غلط کیا ہے، قادیانی اس میں ترجمہ صحیح کرتے ہیں. العیاذ باللہ تعالی.